الرحمن الرحیم۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے آئیر سے۔ ہمارا ٹاپک ہے انٹرنیشنل ریلیشن سے ہے، انٹرنیشنل سیاست سے ہے، مگر ایک بہت بڑی شخصیت ہے جنہوں نے دنیا میں دوسرے لفظوں میں کہا جائے کہ انقلاب برپا کر دیا اور ایک ایسے ملک کو اٹھا لیا جس کی طرف کوئی دیکھتا نہیں تھا۔ کہتے ہیں کہ ایک دنیا میں چھوٹا سا جزیرہ 640 مربع کلومیٹر پر، اور ایک ایسا جزیرہ جو بالکل بیابان اور جنگل اور ویرانے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اس جزیرے پر درندے، شیر، خونخوار مگرمچھ راج کیا کرتے تھے اور اس جزیرے کی طرف کوئی بھی نہیں دیکھتا تھا۔ مگر 19ویں صدی میں اس جزیرے کو کہتے ہیں اس میں ایک بہت بڑی کھائی اور بھنور بھی تھا جس کی طرف کوئی بھی نہیں آتا تھا، اور وہ پورا جزیرہ بحری قزاقوں کے ہاتھ میں تھا۔ اگر کوئی وہاں سے گزرتا بھی تھا تو وہ لٹ پٹ کر واپس جاتا تھا۔ مگر 19ویں صدی نے ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس سے پہلے جب فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تو اس میں اس جزیرے پر قابضین نے بہت قبضہ کرنے کی کوشش کی، مگر سیکنڈ ورلڈ وار میں جاپان نے اس پر قبضہ کر لیا۔ اس جاپان کے بعد انہوں نے پھر ایسٹ انڈیا کمپنی نے اس پر قبضہ کر کے اسے برٹش حکمران اپنے اثر رسوخ میں لائے اور اس پر مختلف کام کرتے رہے۔ مگر کہتے ہیں کہ اتنی لاقانونیت تھی، اتنی درندگی تھی کہ کوئی بھی اسے اپنے پاس رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ملیشیا نے اسے لیا۔ 1963 میں صرف 2 سالوں کے اندر ملیشیا اس جزیرے سے اتنا بیزار ہو گیا کہ 1965 میں وہ ملیشیا نے وہ جزیرہ واپس کر دیا۔ اب بڑا المیہ تھا کہ اسے سنگاپور کو دوبارہ جب واپس کیا گیا ملیشیا نے، تو وہاں اتنی لاقانونیت تھی، اتنی درندگی تھی کہ کچھ بھی کہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ 1923 میں ایک شخصیت پیدا ہونے والی اس وقت اس جزیرے کو سنبھالنے کی ٹھان لی، اور اس شخصیت کا نام تھا لی کون یو۔ لی کون یو 1959 میں وہاں کے پہلے وزیر اعظم بنے اور باضابطہ طور پر اس جزیرے پر اعلان کر دیا کہ میں اس جزیرے کو دنیا کا ایک مثالی جزیرہ اور ملک بناؤں گا۔ اور انہوں نے سب سے پہلے اعلان کیا کہ میں اپنی ایسی کابینہ تشکیل دوں گا جس میں ایماندار لوگ ہوں گے اور بہت ہی مخلص آدمی ہوں گے۔ اسے ضرورت پڑی باہر سے لوگ منگوائے اور انہیں اس کی نیشنلٹی دے کر انہیں یہ باور کروایا کہ یہی ملک آپ کا اوڑھنا بچھونا ہے اور یہی کچھ کرنا ہے۔ کہتے ہیں لی کون یو نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ عدل کا کام کیا۔ انہوں نے جوڈیشری بنائی اور ایسے ایسے ججز تعینات کیے جو انصاف کرتے تھے اور اس انصاف پر عمل کرتے تھے۔ اس کے بعد بیوروکریسی کو عمل میں لائے۔ بیوروکریسی ایسی تھی جس میں کرپشن زیرو پر انہوں نے ایک نعرہ لگایا تھا اور کہا تھا کہ چاہے منسٹر بھی ہو، چاہے بہت بڑا افسر بھی ہو، وہ اپنے احتساب کے عمل سے خود گزرے گا یا پھر خودکشی کر لے۔ کہتے ہیں کہ سنگاپور میں یہ ریکارڈ ہے، لی کون یو کا اتنا احتساب کڑا ہوتا تھا کہ وہ خودکشی کو ترجیح دیتے تھے مگر اس احتساب کے عمل سے نہیں گزرتے تھے۔ کہتے ہیں کہ عدل اس سختی سے پیرا ہو گیا کہ ایک چیگم چباتا ہوا شخص اگر چیگم بھی فرش پر گرا دے، ملک میں کہیں گر جائے، تو اسے 2 سال کی سزا ملتی تھی۔ اور حد یہ تھی کہ کسی دیوار پر اگر کوئی نعرہ، نازیبا الفاظ یا گالی لکھ دی جائے تو اس کی سزائے موت ہوتی تھی اور اس پر سختی سے عمل کیا جاتا تھا۔ یہی عالم تھا کہ صرف 30 سال لی کون یو نے سنگاپور پر حکومت کی، اور وہ جزیرہ جو ایک درندگی یا شکار تھا، بحری قزاقوں کے انڈر میں تھا، خونخوار جزیرہ تھا، وہ دنیا کے لیے ایک مثال بن گیا۔ اور وہ وقت آ گیا کہ یہی سنگاپور دنیا کا 9th ویلتھسٹ ملک بن گیا اور یہ دنیا کا 9ویں نمبر پر امیر ترین شخص بن گیا۔ ایک لفظ آپ نے ضرور سنا ہوگا 90s کی دہائی میں، ایشین ٹائیگر، یہی سنگاپور سے لفظ نکلا تھا۔ صنعت کاری اور معیشت میں لی کون یو نے اپنے سنگاپور کو اتنا اوپر چڑھا دیا کہ یہ دنیا میں ایشین ٹائیگر بن گیا اور دنیا کے لیے مثال بن گیا۔ 1990 کی سبکدوشی کے بعد انہوں نے نگران حکومت میں بھی حصہ لیا اور ملک پر کام کرتے رہے۔ لی کون یو کا کہنا تھا کہ اگر میں مر بھی گیا، اس ملک میں کہیں بھی کرپشن ہوئی یا غلط کام ہوا تو میں قبر سے اٹھ کر اس کا احتساب کروں گا۔ یہ لی کون یو تھے، اپنے قول اور عمل پر ہمیشہ عمل پیرا ہوتے تھے اور اپنے ملک کو دنیا کے لیے ایک مثال بنا دیا۔
بہت سی کوٹیشنس ہیں ان کی مشہور ہیں. ایک کوٹیشن آپ سے چاہوں گا شیئر کرو, پھر کنکلوژن پہ ایک اور کوٹیشن کر کے کنکلوڈ کروں گا. کہ کہتے ہیں کہ آئی بلیو دیٹ دا لائف از کنٹینیوسلی اسٹرگل. مجھے یقین ہے اور میرا ایمان یہ ہے کہ انسان زندگی میں صرف مسلسل جد و جہد کرتا رہے اور اس میں تبدیلی لاتا رہے. ایک ہی عمل میں ایک ہی پیرا میں چلنا کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوتی. اور ایک خوبصورت کوٹیشن یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ بہتر کہنے سے بہتر کرنا بہت اچھا ہے. ویل ڈن از بیٹر دین ویل سیڈ. صرف اچھا کہنا ہی نہیں ہوتا, اچھا کرنا بھی سب کچھ ہوتا ہے. یہی وجہ تھی کہ لی کون یو نے صرف اچھا کہا نہیں اور اچھا کیا بھی. اگر ہم اسی پر عمل پیرا ہوں کہ صرف کہنے کے بجائے ہم کرتے رہیں تو ہم ایشین ٹائیگر اور دنیا کے لیے مثال بن جائیں. آپ کا بہت بہت